مشکور خنزادہ چٹان صاحب جی، اس کے بعد محبوب اللہ جان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب محترم اسپیکر صاحب. جناب محترم اسپیکر صاحب، پچھلے اجلاس میں ہماری حکومت نے پختونخوا کی حکومت نے جو نظام عدل کا منظور کیا، ہم اس پہ پختونخوا حکومت کو، صدر پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد دیتے ہیں. جناب والا، جب سے یہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو اس میں لوگ دو طرح کے سوچتے ہیں. کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان امریکہ کے کہنے پہ اپنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، بیرونی طاقتیں ہیں، اور اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو دنیا میں ایک واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے بیرونی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے. تو ہم نے جو نظام عدل کا منظور کیا تو اس پہ ہم نے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ پاکستان نہ امریکہ کا غلام ہے نہ کسی دوسرے ملکوں کا غلام ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کے عوام کے بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر جن لوگوں نے معاہدہ توڑا تو ان لوگوں کا کردار بھی سارے پاکستان کے عوام پہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ. اور جناب والا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ دل اور دماغ کی لڑائی ہے. جنہوں نے پاکستان کے عوام کی دل جیت لی ان لوگوں نے یہ جنگ جیت لیا، اور اس نظام عدل کے نفاذ کی منظوری سے ہم نے پاکستان کے عوام کی دل جیت لی ہے، اور ان لوگوں کے کردار ساری دنیا پہ ثابت ہوا ہے. لیکن ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب سے درخواست یہ ہے کہ جن لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، اگر ہم اس کی خدمت میں ان کو سہولتیں دینے میں کامیاب ہوئی، اگر ہم نے ان کو کھانا دیا، اگر ہم نے ان کے رہائش کی صحیح طریقے سے بندوبست کیا، اگر ہم نے اس کے دوائیوں کا بندوبست کیا، اگر ہم نے ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے صحیح طریقے سے بندوبست کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی افواج کے لیے بہت قیمتی گاڑیوں کا بندوبست کیا ہے، ہم نے بہت اچھی اور جدید اسلحے کا بندوبست کیا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ ہم اسلحے کے زور سے، کہ یہ جنگ ہم بندوق کے زور سے، کہ ہم طاقت کے زور سے اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت سے، جب تک اس میں عوام شامل نہیں ہو، جب تک اس میں عوام کا سپورٹ ہمارے ساتھ نہیں ہو، ہم اس جنگ کو نہیں جیت سکتے ہیں. ہمارے پاس جتنی بھی وسائل ہے، ہمارے پاس جتنی بھی پیسہ ہے، وہ جو لوگ اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں ہمیں اس پہ لگانا چاہیے. جب ہمارے ساتھ اس ملک کے عوام ہوں گے تو ہم کامیابی حاصل کریں گے اور ہم اس جنگ کو جیت لیں گے. جناب والا، ہمارا درخواست یہ ہے کہ جہاں پہ جنگ جاری ہو ہماری حکومت کی پوری توجہ اس طرف ہوتے ہیں، جہاں پہ امن قائم ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں. جناب والا، ایک وقت تھا کہ وزیرستان میں لڑائی ہو رہی تھی تو ہمارے سارا توجہ وزیرستان پہ تھا. جب باجوڑ میں لڑائی ہو رہی تھی تو ہمارے سارا توجہ باجوڑ پہ تھا. لیکن جب سے وہاں پہ امن قائم ہوا ہے پھر ہم نے نہ باجوڑ کا پوچھا ہے، نہ کرم کا پوچھا ہے، نہ وزیرستان کا پوچھا ہے. ہمارا درخواست یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا نقصان ہوا ہے آپریشن میں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، لوگوں کی تعلیم متاثر ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں پہ بھی توجہ دے دیں اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا جو عمل کا ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہ دوبارہ شروع کریں تاکہ دوبارہ وہاں پہ بدامنی نہ پھیلے، وہاں پہ دوبارہ حالات خراب نہیں ہو. تو ہمارا درخواست ہے جی کہ متاثرین کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں تباہی ہوئی ہے اور بہت بڑی تباہی اور بربادی کے بعد جو امن قائم ہوا ہے ان لوگوں پہ توجہ دیا جائے. جناب والا،
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اپوزیشن کا بھی اور اپنے کولیشن کا بھی، جو انہوں نے نظام عدل کے میں ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارے اپوزیشن اور ہمارا کولیشن ہمیشہ سے عجیب طرح سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمارے تعاون کا برکت سے، اور جب برا ہو جاتا ہے تو سارا الزام ہمارے صدر صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں کہ یہ تو صدر صاحب کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر بیٹا ہوا ہے اور ڈکٹیٹر ڈکٹیشن دیتا ہے اور اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جس بندے کو یہ لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں انہوں نے اس ملک میں جمہوریت لانے کے لیے 10 سال قید کاٹا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس کو یہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کے ورکروں اور ان کے بچی یتیم ہوئے اس جمہوریت کو لانے کے لیے۔ تو ہمارا پوزیشن سے اور تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ دے۔ صرف باتوں سے ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں، جب تک ہم سب اکٹھا نہیں ہو جاتے اس ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہمارے باجوڑ کے بھی جو لوگ متاثر ہوئے تھے، ہم نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پنڈی میں، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ لاہور اور پنڈی میں بھی آئے ہیں، انہوں نے نقل مکانی کی ہے، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پنڈی میں ہمارے متاثرین کے لیے ایک کیمپ دیا جائے۔ ہمارے بار بار مطالبے کے باوجود پنجاب حکومت نے ہمیں پنڈی میں کیمپ نہیں دیا۔ اب سوات کے لوگ جو نکلے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پنڈی میں بہت سارے لوگ یہاں پہ متاثر ہو کے پنڈی اور لاہور اور اسلام آباد میں آئے ہیں۔ تو ہم پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اگر واقعی آپ لوگ جو اپنے تقریروں میں جو کچھ کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمدردی کے اظہار کرتے ہیں، اگر آپ لوگ مخلص ہیں تو پنڈی میں ہمارے لیے، ہمارے متاثرین کے لیے ایک کیمپ کے انعقاد کا اعلان کرے۔ خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا جناب والا، کیمپ قائم کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پنڈی میں پنجاب حکومت نے پولیس کو ایک آرڈر ایشو کیا ہے کہ جو بھی کرائے کے مالک مکان ہے تب تک سوات باجوڑ اور وہاں کے جو متاثرین ہیں تب تک اس کو مکان کرایہ پہ نہیں دیں گے جب تک پولیس اس کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں۔ جناب والا، دہشت گردی کا نہ کوئی بارڈر ہے نہ کوئی قومیت ہے، ہمارا پورا قوم دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ ایجنسیوں کا کام ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے اور وہ نکلتا ہے تو وہ اس کو پکڑے۔ تو جناب والا، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر میں درخواست کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ جناب وزیر اعظم صاحب، جن علاقوں میں امن قائم ہوا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے زخموں کو ملہم لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ برائے مہربانی اس پہ بھی توجہ فرمائیں۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ محبوب اللہ جان